السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے تھے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ راشد الخیری سے لکھا ہوا۔ ہم نے اب تک پڑھا تھا کہ راشد الخیری کی ملاقات ایک فقیر سے ہوتی ہے جو کہ یہ صدا لگا رہا تھا، اس کی صدا میں بڑی بے چینی تھی کہ میرے پاس تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ راشد الخیری اس فقیر سے اپنی تشبیہ کر کر کہہ رہے ہیں کہ کیا بہترین آدمی ہے تو کہ تیرا دوست بھی نہیں ہے، کیا اس کے احباب وقت بے وقت اس دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے۔ اب وہ تشبیہ اس فقیر سے کر رہے ہیں کہ کیا بہتر ہے، کیا اس کے احباب یعنی اس کے دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کی جھونکے آ رہے ہوں، مگر یاروں دوستوں کا مجمع جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر یعنی کامیڈی پر کامیڈی کہے جا رہا ہو اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہو؟ کیا اسے دوستوں کے خطوط یعنی خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا ہوا ہو اور حق کرنا نہیں پڑا ہے؟ کیا دوستوں کی یہاں ملاقات کو اس کو جانا نہیں پڑتا اور اگر نہیں جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے۔ یعنی کہ وہ صحت مندی کا ذکر کر رہے ہیں فقیر سے، اپنی صحت مندی کا کہ وہ مجھ سے زیادہ تندرست ہے، اور کیوں تندرست نہ ہو؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں، اس کے پاس ایسے دوست نہیں جو اس کو فضول کاموں میں الجھائے رکھیں اور مطلب پرستی والے کام کرواتے رہیں اور وہ ان سے بچتا رہے۔ اور میں نہیں و نظار ہوں یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا نہ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے، لوگ کہیں گے کہ شخص کے لیے بیہودہ خیالات ہیں۔ حالانکہ شاعر خود مان رہا ہے اس میں کہ جن کے دوست نہیں ہوتے وہ بڑے بے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ ایک طنز مزاحیہ مضمون ہے، اس وجہ سے دوستوں کی زیادتی کی وجہ سے یہاں پر راشد الخیری پریشان ہو رہے ہیں۔ دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب کرتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے اور مجھے فائدہ پہنچے گا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ یعنی کہ میرا دوست ایسے نہیں ہیں کہ وہ مجھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ان کے اس طرح سے کام کرنے سے، اس طرح سے ملاقات کرنے سے، وجہ بے وجہ ملنے سے میرا نقصان ہوتا ہے، حالانکہ وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ چاہے مجھے نفری کی جائے یعنی کہ مجھ سے نگیٹیوٹی کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ احباب کا ایک خم غفیر رکھنا اور شناسائی کی دائروں کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ؟ یعنی کہ احباب دوست پہ دوست رکھنا سے کیا فائدہ؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی باتوں میں عمر گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھٹکارا دینا پڑے گا، چاہے اسے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ مثلاً یعنی کہ ادھارن تھے میرے دوست احمد مرزا، ان کے ایک دوست ہیں جن کا نام احمد مرزا ہے، جنہیں میں بڑھایا دوست کہتا ہوں، کہ نہایت معقول آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، میری ان کی دوستی نہایت پرانی ہے اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہیں، یعنی کہ جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو 2 منٹ نچاولا نہیں بیٹھتے، 2 منٹ آسانی سے ایک جگہ نہیں بیٹھتے، جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آئیں گے، غرض کہ ان کے آنا بھوچال کے آنے سے کم نہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ یعنی کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کی بڑبڑاہٹ سے، ان کی بے چینی سے، ان کے ولولے پن سے،
ان کے نچاولے نہیں بیٹھنے سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ضرور احمد مرزا ہیں۔ کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم وقت کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، یعنی کہ وہاں پر دوست اپنی صحت کا بہانہ بناتے ہیں۔ نوکری کی طرف مخاطب ہو کر، خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں، بڑی دیر سے، توبہ توبہ، اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے اور چھت پر ہوں گے۔ میں یہ پہلے سے ہی سمجھتا تھا، یعنی کہ نوکر کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کہ ان کو ذرا سے بھی اپنی صحت کی فکر نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ ملنے کے لیے، آمد کے لیے، ملنے کے لیے وہ ان سے ہو جاتے ہیں۔